بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ۔ قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں گزارش گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہ جہاں بیگم بنت سید محمد حیدر مرحوم کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل جل کے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات کی تلاوت جو درود جانتے ہیں جو صلوات جانتے ہیں دونوں مل کے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ علماء کرام نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے پڑھایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کیا کرو تو اس دعا کے قبل اور اس دعا کے بعد 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 2 بار آپ کر چکے ہیں، 1 بار اور تلاوت فرما دیں بآواز زیادہ وقت ہمیں لینا نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمیں معلوم ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کو اپنی ضرورت کے تحت یا کاروبار کے تحت کہیں جانا ہوگا۔ ایک بار گفتگو کے آغاز سے قبل میں جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ یہ فرش عزا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جنت کو چھوڑ کر سب سے بڑی ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ اور عزیزوں، تھوڑی دیر اگر میں گفتگو کروں تو فرش اعضاء کی عظمت کے متعلق
بہت سے لوگ ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں اور اس مرض میں مبتلا ہیں، لاکھوں روپے کما لیے، کروڑ پتی ہو گئے، عالی شان مکان کیا بنا لیا، بڑا خاندان کیا مل گیا، تھوڑے پیسے والے کیا بن گئے، کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فرش عزا پر بیٹھ جائیں؟ ان کی بساط کیا ہے کہ یہ ہم سے نظریں ملا لیں؟ لہٰذا کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی سب سے بڑا پیسے والا ہوں، میں ہی سب سے بڑا خاندان والا ہوں، میں ہی سب سے بڑا دولت والا ہوں، میں ہی سب سے بڑا مکان رکھنے والا ہوں۔ مگر یاد رکھیں فرش عزا کی ایک عظمت ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، اور یہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو بھی متصل کر کے آگے بڑھا دوں گا۔ یاد رکھیں بہت سے لوگ ان مشکلات میں، علیکم السلام، ان مشکلات میں پریشان و دوچار ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیں یہی تکبر جو ہے انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر تکبر کرنے والا انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ایک بھتیجے کو چچا کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ پھر یہی تکبر کرنے والا انسان بھول جاتا ہے کہ دوستوں کو دوستے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ یہی تکبر میں چور انسان فراموش کر دیتا ہے کہ رشتہ داروں کا احترام اور عزت کیا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایگو میں پڑ چکے ہیں، ہم تکبر کے نشے میں آ چکے ہیں، اس لیے کہ کروڑوں روپے ہم نے کما لیے، عالی شان مکانات بنا لیے۔ مگر جو بھی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں مطلب وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو فرش عزا پر بیٹھنے کا عادی بنا لے گیا، اس کے یہاں تکبر، ایگو نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے اچھا دیکھیے، کروڑ روپے کما لیے، لاکھوں روپے کما لیے، عالی شان مکانات مل گئے، انسان کے اندر یہ دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیں کس بات پر غرور کرنا، ساری چیزیں یہیں رہ جانی ہیں۔ آیا مکانات مل جانے کے بعد غرور کرنا صحیح ہے؟ اگر عالی شان مکانات اور بلڈنگیں بنا لینے کے بعد غرور کرنا بہتر ہوتا تو کاش یاد کر لیتے وہ لوگ کہ جو مکانات مل جانے کے بعد غرور میں چور ہو جاتے ہیں، اتنا سا یاد کر لیا ہوتا کہ یہ عالی شان مکانات اسی دنیا میں رہ جائیں گے، رہنا ہوگا تو بس ایک چھوٹے سے مٹی کے مکان میں۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا میرے سرکار، اس بات پہ غرور ہے کہ ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، ہم دولت والے، ہم بہت بڑے پیسے والے ہو گئے۔ مگر یاد رکھیں میرے دوست لکھنؤ میں رہتے، مرحوم ہو گئے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، جناب شیزی صاحب اکثر مجھ سے مذاق میں کہا کرتے تھے، ارے مولانا صاحب کچھ کھلائیے، کچھ پیسے خرچ کیجئے۔ تو میں بھی مذاق میں کہہ دیتا تھا کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جملہ سنیے گا، ان کا جملہ ہوتا تھا، ارے مولانا یہ پیسے لے کر کہاں جائیں گے؟ سنے وہ لوگ جو پیسے کما لینے کے بعد غرور میں چور ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ پیسے لے کر کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب؟ ذرا سا توجہ فرمائیں۔ پھر کس بات پہ؟ اچھا اس بات پہ غرور کرنا بہتر ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا خاندان ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر بڑا خاندان اور طاقت کے اوپر غرور کرنا بہتر ہوتا تو کاش اتنا یاد کر لیا ہوتا کہ یہی اپنے گھر والے، یہی اپنے خاندان والے ہوں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جا کے تنہا چھوڑ کے واپس چلے آئیں گے۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اب یہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں آپ کی خدمت میں، ایک بڑا خوبصورت جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم۔ وہ لوگ
جو پیسے اور مکانات بنا لینے کے بعد غرور میں چور ہو کے اپنے رشتہ داروں اعز و اقارب کا احترام بھول جاتے ہیں، یاد رکھیں تکبر، ایگو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحن، تم زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے، زندوں کی نہیں۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، میرے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا میرے سرکار۔ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، اس کی عظمت آپ کو معلوم ہے۔ فرش اعظم اس جگہ کا نام ہے کہ انسان یہاں پر جب بھی آتا ہے تو فرش اعظم بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ اے میرے مولا کے عزاداروں، غرور کو بالائے طاق رکھ کے یہاں پر آنا، اس لیے کہ یہ فرش اعظم ہے، یہاں پر حسین کے عزادار آتے ہیں، یہاں پر کوئی غریب امیر نہیں، کوئی کالا گورا نہیں۔ اور یاد رکھیں فرش اعظم کا بڑا معجزہ یہ ہے کہ تم پیسے والے ہوگے، تم مکان والے ہوگے، تم خاندان والے ہوگے، مگر اپنے گھر کے لیے ہوگے۔ یہاں پر جب بھی آنا اپنے تکبر کو بالائے طاق رکھ کے آنا، اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے کہ اگر غریب تبرک بانٹتا ہے، ہاتھ امیر ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے دے دے۔ یہ فرش اعظم کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ امیر ہاتھ پھیلا کے کہہ دیتا ہے مجھے مولا کے نام کا تبرک دے دے۔ انسان متکبر ہو ہی نہیں سکتا جو فرش اعظم کا اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ تو عزیزان محترم، میں نے موضوع قرار دیا، بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور جتنے بھی افراد یہاں پر جن کے والدین باحیات ہیں، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ ایک پیغام ہے جو آج آپ کے سامنے اس مجلس میں پیش کروں گا۔ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، بہت ساری حدیثیں، آیات ہیں، روایات ہیں والدین کی اہمیت کے متعلق، ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے خطبہ کو سنتے رہتے ہیں۔ چونکہ ماں کی مجلس ہے تو مجھے ماں کے موضوع سے متصل ہو کے ہی آگے بڑھنا ہے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھے، دیکھیے بہت ساری روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا، حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں۔ سب سے واضح آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کوئی بتائے گا اس احسان سے مطلب کیا ہے؟ کیا احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے کی 40,000 سیلری میں سے 2,000 روپے ہر مہینے اپنے ماں باپ کو دینے کے بعد ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں حق ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے ماں باپ پہ احسان کر دیا؟ روزانہ 2 روٹیاں ماں باپ کو کھلا دینے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ پر احسان کر دیا؟ سمجھیے گا، علماء کرام اور مفسرین قرآن نے اس لفظ احسان سے کیا مراد لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے سامنے احسان کرو۔ یاد رکھیں ہر سال روز عید اپنے ماں باپ کو ایک نیا جوڑا پہنا دینے کے بعد اپنے دوستوں میں، رائز و اقارب میں یہ کہنا کہ ہم نے آج اپنے ماں باپ کو نئے کپڑے پہنائے، احسان کر دیا؟ نہیں، اسے احسان نہیں کرتے۔ اچھا چلیے اور آگے بڑھتا ہوں۔ ضعیف ماں باپ گھر میں موجود ہیں، ماں باپ کو کپڑے کی ضرورت ہوئی، ماں باپ نے آپ سے سوال کر دیا بیٹے مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے لے کر آنا۔ ہم خوشی خوشی بازار گئے، کپڑے لے کر آئے، اپنے ماں باپ کو ہم نے پہنایا، اور اس کے بعد اپنے دوستوں سے یہ کہنے لگے کہ آج ہم نے اپنے بابا کو اپنے پیسے سے کپڑے پہنائے۔ کیا اس بات پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے؟
ماں باپ مجبور ہیں ضعیفی کے عالم میں، کبیر السن کے عالم میں، 2 روٹی کھا نہیں سکتے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا، اور اس کے بعد ہم اپنے دوستوں میں یہ کہنے لگے کہ ہم نے آج اپنے ماں باپ پر احسان کیا۔ نہیں میرے سرکار، مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ اگر نوجوان میری بات سن رہے ہیں تو پیغام سمجھ کے اپنے دلوں میں محفوظ کیجئے گا کہ ماں باپ کے مانگنے کے بعد اگر ہم نے دیا یہ احسان نہیں ہے، اس لیے کہ مانگنے کے بعد تو دنیا فقیروں کو دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اگر اپنے ماں باپ کو دے دیا تو کون سا کمال کر دیا۔ یہ اہل علم بیٹھے ہیں، میرا موضوع ہی انہی لوگوں سے، میری گفتگو ہی میرے بھائیوں سے ہو رہی ہے، اور میری اس مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی اس مجلس سے اپنے ماں باپ کا کم از کم احترام سیکھ کے جائیں اور پیغام لے کر جائیں۔ میں اور بھی چیزیں پڑھ سکتا تھا، چونکہ ایک ماں کی مجلس ہے، اور آج میں اہمیت سنا کے جاؤں گا آپ کو۔ ماں کہتے کسے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصورات وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ماں کی ذات اہل بیت کی روایتوں اور حدیثوں کے اور قرآن کے تناظر میں سنیے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ میرے سرکار، میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا کہ مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس لفظ احسان سے مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی ماں باپ کو ضرورت ہو۔ چلیے اور وضاحت کر دیتا ہوں اس جملے کو بولنے سے پہلے، بات آسان کیے دیتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، چونکہ والدین مجھے سن رہے ہیں تو احساس کریں گے اس جملے پر۔ جس گھر میں جس ماں کے چھوٹے بچے ہوں، 7 مہینے، 8 سال، 8 مہینے، 1 سال کے بچے، بچوں کو بھوک لگتی ہے، کیا بچے اپنی زبان سے بولتے ہیں؟ قسم خدا کی ماں کی محبت کو سمجھیے گا۔ وہ ماں کی ذات ہے کہ اگر بچوں کو پیاس محسوس ہو، بھوک لگتی ہے، بچے کہتے نہیں، ماں خود سمجھتی ہے۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ اب علماء کرام نے کہا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کہ جس چیز کی ماں باپ کو ضرورت ہو اس کی زبان پر آنے سے پہلے اس کی خدمت میں لا کے رکھ دو۔ یہ ہے قرآن کی نظر میں احسان، ورنہ مانگنے کے بعد دینا کمال نہیں ہے۔ آج انسان، آج کے نوجوان کچھ نہ خلف اولادیں کامیاب ہو گئے، علی شان مکانات بھی بنا لیے، اچھی نوکری بھی کرنے لگے، ماں باپ ضعیف ہو گئے۔ اچھا یہ چیز ابھی انڈیا میں بہت تیزی سے چونکہ آ رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، باہر کی کنٹریز میں یہ چیز ہے، وہاں پر اولڈ ہاؤس ہوتا ہے، جیسے یہاں یتیم خانے ہوتے ہیں نا، جن کے ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے شانوں کو پکڑ کے وہ چوراہوں پہ، سڑکوں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ وہ ضعیف ماں باپ لاوارث بھٹکتے بھٹکتے اگر کوئی اچھا انسان مل جاتا ہے تو وہ انہیں پکڑ کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ اکبر! شرم آنی چاہیے ایسی جوان اولادوں کو کہ جن کے ہوتے ہوئے ان کے بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں زندگی بسر کریں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے، تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے، مولانا صاحب ہم اپنے ساتھ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں، اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدے دار آتے ہیں، اور یہ ضعیف جہاں پر ہوتے ہیں وہاں گندگیاں کرتے ہیں۔ سمجھیے گا میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، میرے سرکار پیغام ہے، لہذا اچھا سا نہیں لگتا، اپنے گھر نہیں رکھتے۔ شرم نہیں آتی یہ جملہ کہتے ہوئے؟ ارے بھائی جب ہمیں چلنا نہیں آتا تھا تب تو ہمارے ماں باپ نے انگلیاں پکڑ پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا۔
جب ہمیں کچھ کھانا نہیں آتا تھا تب ہمارے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا کھلایا. آج جب ہم چلنے لگے، آج جب ہم کھانے لائق ہو گئے اور ہمارے ماں باپ مجبور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو انہیں ہم الگ گھر میں رکھے ہوئے ہیں. اپنے گھر میں رکھنا توہین سمجھتے ہیں. یہ جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ علی رضا کا جملہ نہیں ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی بارش کے قطروں جتنی کیوں نہ ہو جائے. اب حدیث موجود ہے، سنیے گا ماں کی اہمیت کیا ہے. کسی کی زندگی بارش کے قطروں جتنی کیوں نہ ہو جائے اور پوری زندگی وہ اپنی ماں کی خدمت کیوں نہ کرتا رہے، پھر بھی اس کی زندگی بھر کی خدمت اس ماں کے ایک لمحے کے برابر نہیں جو ماں نے ایام حمل میں لمحہ گزارا. اللہ اکبر. معصوم نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کون سمجھے گا ماں کی عظمت، کس طریقے سے ماں نے ہمیں پالا ہے، کس طریقے سے ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے. آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے صحیح طریقے سے بات تک نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے لفظ اف تک نہ استعمال کرنا. اور آج کی کچھ اولادیں اپنے ماں باپ سے پیشانی پہ بل لا کے تلخ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور حد ہو گئی اپنے ماں باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں. شل ہو جائیں وہ ہاتھ جو ماں باپ پر اٹھائے جائیں. مولا فرماتے ہیں کوئی یہ تصور نہ کرے کہ تم نے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے تم نے حق ادا کر دیا، تم نے ذمہ داری پوری کر دی. ماں کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے معصوم سے فرمایا کہ مولا باپ کا حق کیا ہے اولاد کے اوپر؟ کہ باپ کا حق تم اولاد پر یہ ہے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے اپنے باپ کی خدمت کرتے رہو. یہ ہے باپ کا حق. دوسرا سوال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیں ماں کا حق کیا ہے. جملہ سنیے گا ماں کی عظمت کیا ہے. مولا رسول نے فرمایا کہ ماں کا حق یہ ہے کہ تم زندگی بھر ماں کی خدمت کرتے رہو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ادا ہو ہی نہیں سکتا وہ حق جو ماں نے ادا کیا. یہ تشریف فرمائے، بزرگان بھی تشریف فرمائے، اولاد والے لوگ مجھے سن رہے ہیں. خدا نہ کرے کسی کو یہ بیماری ہو، یہ مرض ہو، لیکن آپ کے جاننے والوں میں اگر کسی کو ہوا ہوگا تو اس کی تکلیف وہ آپ کو بتائیں گے. کسی کے پیٹ میں اگر پتھری ہو جائے، ایک ماں کی مجلس ہے، میں احساس دلانا چاہتا ہوں ماں کی محبت کسے کہتے ہیں، کس درجہ ہمیں ماں نے پیدا کیا اور پالا ہے. کسی کو پتھری ہو گئی، پریشان ہو گیا، درد بڑھتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاسپٹل جانے کی نوبت آ گئی. ایڈمٹ ہو گیا ہاسپٹل میں جا کے، لیجئے جناب آپریشن بھی ہو گیا سکسیسفل. عیادت کے لیے جیسے میں وہاں پر پہنچا میں نے خیریت لی. انہوں نے کہا جناب مت پوچھئے، اتنی بڑی پتھری میرے پیٹ سے نکلی اور شکر خدا کہ یہ پتھری میرے پیٹ سے نکل گئی اور آپریشن ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا سوال ہے اولاد والوں کی خدمت میں احساس کر کے بتائیے گا، ایک باپ جس کو پتھری ہو جائے، اتنی سی پتھری وہ پیٹ میں رکھنا برداشت نہیں کرتا، کبھی سوچا ماں نے 9 برس کیسے برداشت کیا ہوگا؟ 9 مہینے ماں نے 3.5 4 کلو کے بچے، 2 کلو کے بچے کیسے اپنے بطن میں برداشت کیا ہوگا؟ یہ ماں کی محبت ہے میرے سرکار. وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا،
بالخصوص ماں کا تصور آج سے بدل لیں. ماں کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. یہی سوال لے کر ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آن کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ایک ضعیفہ ماں ہے, جو ماں نے کہا وہ میں نے لا کے دیا, جس چیز کی ماں کو ضرورت ہوئی میں نے ان کی خدمت میں پیش کی. یا رسول اللہ کیا یہ بتائیں کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنیے گا جملہ, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا, کل اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی لے کر آنا. لیجیے اپنے ساتھ دوسرے دن اپنی ماں کو لے کر آتا ہے, رسول کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام کیا, پھر سے وہی سوال یا رسول اللہ یہ میری ضعیفہ ماں ہے, پوری زندگی میں نے ماں کی خدمت کی ہے, کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ رسول نے کہا اچھا یہ بتا کہ تو نے جو اپنی ماں کی خدمت کی ہے. نوجوان بھائی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اپنے دلوں تک اتاریے گا. تو نے جو اپنی ماں کی خدمت کی ہے تیرا مقصد کیا تھا, تیرا ہدف کیا تھا خدمت کرنے کا؟ کہا یا رسول اللہ ماں ضعیفہ ہو چکی ہے, کبیر السن ہو چکی تھی, لہٰذا میں نے سوچا کہ زندگی کے 2-4 دن رہ گئے ہیں, ماں کی خدمت کر لو, نہ جانے کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور ماں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جائے اور ہم ماں کی خدمت نہ کر سکیں. رسول نے کہا ٹھہر جاؤ. ماں کی طرف متوجہ ہوئے, اے مادر گرامی اب آپ بتائیں کہ آپ نے اس اولاد اپنے بیٹے کی پرورش کس مقصد کے تحت کی؟ اب یہ جملہ میرے سرکار صرف ماں کا ہو سکتا ہے جو ماں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے کامیاب زندگی گزارے, اچھے طریقے سے میں نے اس لیے پالا کہ بڑا ہو کے اچھی زندگی گزارے. رسول نے کہا ٹھہر جائیے, اولاد کی طرح مخاطب ہوئے, کہا سنا تیری خدمت کرنے کا مقصد تیری نظر میں ماں کی موت تھی, لیکن تیری ماں کی خدمت کرنے کا مقصد اس کی نظر میں تیری زندگی تھی. بس یہی فرق ہے میرے سرکار اولاد اور ماں کے درمیان جتنا فرق موت اور حیات کے درمیان ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ماں کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, بہت سی باتیں ہیں عزیزان محترم, صرف والدین کے حوالے سے کئی ساری مجلسیں میں پڑھ سکتا ہوں. اہمیت والدین. دیکھیے چونکہ ماں اور باپ دونوں کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں, رب مجازی کہلائے ہیں, اللہ نے انہیں رب مجازی بنایا. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات ذرا مل جل کے. ماں باپ اس ذات کا نام ہے کہ جو محنت و مشقت کر کے اپنے بیٹے کو کھلاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ بچہ بڑا ہو کے کامیاب بن جائے, اچھی زندگی گزارنے لگے. لیجئے جناب, بیٹا بڑا ہوا, کامیاب ہو گیا, اچھی جاب کرنے لگا, اچھی سیلری ملنے لگی, ترقی ہوئی, ترقی یہاں تک پہنچی کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے ایک اچھی سی کار خرید کے لایا. اب چونکہ ضعیف یہاں بیٹھے ہیں تو ضعیفوں سے معذرت کے ساتھ ضعیفوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. نوجوان بھائیوں آپ کے لیے پیغام ہے, بیٹا کامیاب ہو کے بہترین کار لے کر آیا, گھر میں آتے ہی کہتا ہے بابا آج آپ کا بیٹا اپنے پیسے سے آپ کے لیے کار لے کر آیا ہے. اچھا باپ کا دل ہوتا ہے نا, جب بیٹے ترقی کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے. باپ کا دل خوش ہوا, کہتا ہے اچھا بیٹے ماشاءاللہ خدا تمہیں ترقی دے, اور دعائیں دی,
اور دینے کے بعد ایک مرتبہ ضعیف باپ نے اپنے جوان بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹے یہ جو تم گاڑی لے کر آئے ہو اس گاڑی کا نام کیا ہے؟ اب یہ کوئی روایت، یہ قرآن، یہ کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، سوشل میڈیا کا ایک میسج ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پوچھا بوڑھے باپ نے بیٹے اس گاڑی کا نام کیا ہے؟ سمجھیے گا محبت کسے کہتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ بابا اس گاڑی کا نام مثال کے طور پر اسکارپیو لے لیں، اسکارپیو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب ضعیفی کا عالم تھا، اور ضعیفی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن اس طریقے سے کام نہیں کرتا، باتیں بھولنے لگتا ہے۔ چونکہ ضعیف باپ تھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، دوسرے دن اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا کہ بیٹے وہ جو تم گاڑی لے کر آئے تھے اس کا نام کیا بتایا تھا؟ اب میری طرف متوجہ رہیں، میرے انداز کو دیکھیے گا۔ بیٹے اس گاڑی کا نام کیا تھا؟ بیٹے نے کہا ارے بابا اس کا نام اسکارپیو ہے، اس کا نام اسکارپیو ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر باپ یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اچھا یہ معاشرے میں ہوتا ہے عزیزو، باپ کہتا ہوا چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر تیسرے دن بیٹے نے بلایا۔ اب کیا کیا جائے، ضعیفی کا تقاضا ہے، ضعیفی میں بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں۔ پھر سے بیٹے کو بلایا۔ اب جو بیٹے کو بلا کے یہ سوال پوچھنا تھا کہ بیٹے وہ گاڑی کون سی ہے ذرا بتا دے، تیرا باپ بھول گیا ہے، اب دماغ کام نہیں کرتا۔ معلوم ہے بیٹے کا کیا انداز ہوتا ہے، پیشانی پہ بل آتے ہیں اور فوراً انداز بدل جاتا ہے۔ کہتا ہے ارے بابا میں آپ کو کتنی بار بتاؤں، 1 بار بتا چکا، 2 بار بتا چکا، ارے اس کا نام اسکارپیو ہے۔ اللہ اکبر، اس انداز کو غور کیجئے گا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کے لیے۔ کیا اس گاڑی کا نام اسکارپیو ہے؟ جیسے ہی باپ نے اس انداز کو دیکھا، بظاہر مسکراتا ہوا باپ، دل سے روتا ہوا باپ، اپنے گھر کے حجرے میں گیا جہاں پر ایک الماری رکھی ہوئی تھی۔ دل تک جملہ پہنچے تو علی رضا اشتر کو یاد رکھیے گا اور میرے والدین کی خدمت میں دعا کیجئے گا۔ الماری کھولی، رکھی ہوئی ایک کاپی نکالی، اور کاپی نکال کے بیٹے کے پاس آیا اور آن کے ایک مرتبہ کھول کے کہتا ہے بیٹے بتا اس پہ کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے نے ہاتھوں میں لیا، پڑھنا شروع کیا۔ کہ بابا اس پہ لکھا ہے چڑیا۔ کہ اور آگے پڑھ۔ کہ اس پہ لکھا ہے چڑیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کہ چڑیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ چڑیا۔ بات سمجھیے گا میرے سرکار، کم از کم 30 مرتبہ وہاں پہ چڑیا لکھا تھا۔ باپ نے کہا تجھے یاد ہے یہ لکھا کب تھا؟ کہتا نہیں یاد۔ کہ یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر، جو سمجھ گئے دعاؤں سے نوازیے گا۔ کہ یاد نہیں؟ کہ سن، جب تو چھوٹا سا تھا اور ہمارے گھر کے دروازے پر روزانہ ایک پرندہ آ کے بیٹھتا تھا، تو مجھ سے روز پوچھتا تھا بابا یہ کیا ہے، بابا یہ کیا ہے، بابا یہ کیا ہے۔ میں روز کہتا تھا اسے چڑیا کہتے ہیں، اسے چڑیا کہتے ہیں۔ میرے لال، جب تجھے چڑیا کہنا آ گیا تھا تب تیرے باپ کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرا باپ بڑا خوش ہوا تھا۔ کون کون سمجھ پائے گا ماں باپ کی محبت کو؟ اولاد کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچ جائے، تبھی پہنچ سکتے ہیں جب تک وہ والدین کا عہدہ نہ پالیں، ورنہ ماں باپ کی محبت کو کوئی اخذ کر ہی نہیں سکتا میرے سرکار۔ اور میں کیا کہوں ماں باپ کی عظمت کے متعلق، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بطور پیغام، یاد رکھ لیجئے گا۔ وہ اولادیں جو آفس سے گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ کے حجرے میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی ضعیفہ ماں کی خیریت نہ لے، اس سے بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔
گھر میں ضعیفہ ماں باپ کے موجود ہوتے ہوئے، ارے ہمارے ساتھ خود ہوتا تھا، میں اس چیز کا گواہ ہوں، میرے ساتھ ہوا، میری کمسنی کا عالم تھا، اور میرے والد جب بھی آفس جایا کرتے تھے، میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں، جب بھی میرے والد آفس جایا کرتے تھے تو مجھ سے ایک سوال کیا کرتے تھے، بیٹے بتاؤ آج تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ ہوتا ہے نہیں، آج تمہارے لیے کیا لے کر آؤں گے؟ بسکٹ کھاؤ گے، پیڑا کھاؤ گے، کیا لے کر آؤں؟ عزیزان محترم، ہمارے ماں باپ جب بھی بازار، آفس، مکان، بزنس میں کہیں بھی جاتے ہیں، ہم سے پوچھ کے جاتے ہیں، کیا ہم بھی کبھی جب آفس سے واپس گھر آتے ہیں، کیا ہم بھی کبھی کچھ ماں باپ کے لیے لے کر آتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی کبھی یہ جرأت کی کہ اس ماں باپ کے دل میں کون سی بات ہے، آج ان کو کیا کھانے کی تمنا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ضعیف ماں باپ سے سوال کیا؟ نہیں عزیزو، یہ ماں باپ کی ذات ہے جو خود بھوکے رہتے ہیں لیکن اولاد کو پہلے کھلاتے ہیں، جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی مگر اولاد کو بستر پہ سلاتے ہیں، خود زمین پہ سو جاتی ہیں۔ یہ ماں کی ذات ہے۔ بس عزیزوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں لیکن ماں باپ کی اہمیت کے متعلق۔ خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ برقرار ہے، نصیحتاً جملہ کہہ رہا ہوں، خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جن کے ماں باپ کا سایہ برقرار ہے، ورنہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لیں، ورنہ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ ایک بار چھین لیتا ہے تو دوبارہ نہیں دیتا، دوبارہ نہیں دیتا، خدمت کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ روایتوں میں ہے، جلدی جلدی سن لیجئے، حدیثوں میں ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہ ہو، اپنی ماں سے جا کے دعا کر، اگر حیات ہیں تو اپنی ماں کے پاس جا کے کہے کہ میرے حق میں فلاں دعا کر دیجئے، اللہ اس کی ماں کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں، روایتوں میں ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے دعا کرے، پروردگار اس ماں باپ کے توسل سے دعا قبول کرتا ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، میں کیا عرض کروں، کیا عرض کروں۔ یہ تاریخ بھی ایک ماں سے متعلق ہے، عزائے فاطمیہ کے حوالے سے مجالس جاری و ساری ہیں تمام جگہوں پر، ایک ماں کی مجلس ہو رہی ہے اور کنیز شہزادی کونین کی مجلس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے سرکار صلوات تھوڑا مل جل کے اور بآواز سے بلند پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں دیکھیے، عورتیں ابھی آپ نے مرثیے میں بھی سوز پیش کر رہے تھے، اس میں بھی آپ نے سنا کہ عورت تین پہلو پائے جاتے ہیں عورتوں کے اندر۔ آخری فقرہ سن لیجئے مجلس کا فضائل کے حوالے سے، تین پہلو پائے جاتے ہیں عورتوں میں، یا تو کوئی عورت بیٹی ہوگی، یا کوئی عورت زوجہ ہوگی، یا کوئی عورت ماں ہوگی۔ جلدی جلدی بس نتیجے تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2 سے 4 منٹ بس۔ بیٹی کی اہمیت کے لیے روایت ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے نا، رحمت بن کر آتی ہے۔ زوجہ کے لیے حدیث ہے کہ زوجہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان، نصف ایمان بن کر آتی ہے۔ کیا کہنے، زوجہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان بن کر آتی ہے۔ ماں، تیسرا پہلو کیا ہے عورت کا؟ ماں۔ الجنت و تحت اقدام الامہات، ماں کی تو عظمت اتنی بڑی ہے کہ ماں کے لیے ایک ایسی حدیث مل گئی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب میں اس حدیث پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہاں پر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو پہلی روایت کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، زوجہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان بن کر آتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ماں
اپنی اولاد کے لیے قدموں میں جنت لے کر آتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے اذہان عالیہ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں، جو سمجھ جائیں انہیں سلام ہے، جو نہیں سمجھے وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ارے عزیزوں، یہ روایتیں، یہ حدیثیں دنیا کی عام عورتوں کے لیے ہے کہ اگر دنیا کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی، لاکھوں سلام اس شہزادی فاطمہ پر جو عام والد کے لیے رحمت نہیں، جو رحمت للعالمین تھا، اس کے لیے رحمت بن کر آئی۔ شہزادی فاطمہ کی ذات، دنیا کی عام زوجہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان بن کر آتے ہیں، مگر لاکھوں سلام مولا کائنات کی زوجہ پر کہ جو عام شوہر کے لیے ایمان بن کر نہیں آئی، جو کل ایمان تھا اس کے لیے ایمان بن کر آئی۔ یہ دنیا کی عام ماں کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت لے کر آتی ہے، مگر یہ نبی آخر کی بیٹی پر لاکھوں سلام جو عام اولادوں کے لیے جنت نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار کے لیے جنت لے کر آئی۔ کیا کہنے شہزادی کون ہے ان کے؟ لیکن ماں ایک ایسا نازک پہلو ہے کہ جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو زندگی کا مقصد مکمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس سے ماں خوش ہو جائے، قرآن کا جملہ ہے کہ اگر کسی کو ماں باپ نے عاق کر دیا تو پھر وہ اللہ بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس انسان کو معاف کر دے جب تک ماں باپ نہ معاف کر دیں۔ ماں، لفظ ماں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک ایسی محبت نظر آئے گی، صرف لفظ ماں اپنی زبان پہ جاری کریں۔ ہماری ماؤں کی محبت ہے یہ عزیزوں کہ اولاد اگر گھر سے باہر جائے، چوٹ لگ جاتی ہے، زخمی ہو کے واپس آتے خون نکلتا رہتا ہے، ماں جیسے ہی دیکھتی ہے تڑپ جاتی ہے، رونے لگتی ہیں، گریہ کرنے لگتی ہے۔ یہ عام ماؤں کی محبت ہے کہ وہ اپنی زخمی اولاد کو برداشت نہیں کر پاتی۔ مگر میں کہوں گا عزیزدارو، آؤ تاریخ کربلا میں ایسی ایسی مائیں ہیں کہ جن کی نظروں کے سامنے جوان اکبر کا زخمی جنازہ ہے، پھر بھی لیلا بارگاہ الہی میں سر کو جھکا کے ایک جملہ کہتی ہے، پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرمانا۔ عزیزو، ہماری مائیں ہوتی تو مر جاتی۔ لاکھوں سلام کربلا کی ان ماؤں پر جن کی نظروں کے سامنے زخمی اولاد کے جنازے پڑے ہوں۔ وہ ماں فروا کا دل تھا کہ قاسم کے جنازے کے ٹکڑے سامنے رکھے، وہ شہزادی رباب کا دل ہے کہ نظروں کے سامنے ظالم سر و تن میں جدائی کر رہا ہے اور رباب دیکھ رہی ہے۔ لیکن ہاں آزادارو، یہ ایام شہزادی کونین سے متعلق ہیں۔ بس دو جملے مصائب کے سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک ماں 3 جمادی الثانی، تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہ ایسا قیامت کی تاریخ ہے عزادارو جس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ عاشور سے کم نہیں ہے۔ یہ تاریخ بھی ہمارے لیے قیامت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ آج رسول کی بیٹی بہت روئی، آج رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کمر خمیدہ ہو گئی، ہڈیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا۔ یہ عزادارو پرسہ پیش کیجئے گا۔ آج تک آپ کے پرسہ دینے کا معمول یہ تھا کہ آپ حسین کا پرسہ اس کی غریب ماں کو دیتے تھے، آج رسم بدل گئی، آج اپنی ماں کا پرسہ لینے حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ یہ عزادارو محسوس تو کرے
جس دروازے پر رسول سلام کیا کرتے تھے، مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ کیسا وقت آ گیا۔ ایک جملہ سنیے گا، ماں کی مجلس خدا صبر عطا فرمائے ان ماں کی اولادوں کو، ان ماں کے ان ماں کے رشتے، ان ماں کے جتنے بھی چاہنے والے ان کو خدا صبر دے۔ مگر میں کہوں گا اے مرحومہ کے بیٹوں ذرا صبر کیجئے، اس لیے کہ ایک ماں اور ہے۔ حسین کا معمول تھا، جب امام حسین کو بلایا گیا اور مولا علی نے کہا کہ میرے لال اپنے بچوں کو بلایا، حسن آگے بڑھو اپنی ماں سے الوداع ہو لو، زینب آگے بڑھو اپنی ماں کو الوداع کرو۔ اب جو مولا علی نے کہا کہ میرے لال حسین آگے بڑھو اور اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو۔ اے عزادارو، امام حسین نے روتی ہوئی آنکھوں سے ایک جملہ کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ماں کے بغیر بلائے حسین قریب چلا جائے؟ عزادارو، اتنا سننا تھا کہ قیامت برپا ہوئی، ارے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد، آجا میرے لال حسین، میری آغوش میں آجا اے حسین، اب یہ تیری ماں کربلا تک تیرے ساتھ رہے گی۔ اے میرے لال، تو گھوڑے سے زمین پہ آئے گا، تیری ماں انتظار کر رہی ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم قضائہی و تسلیم علیہ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے بیت علیہ السلام کا، 14 معصومین کا واسطہ۔ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، بالخصوص حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی محتاج ہیں ان سب کو غنی فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ہم سب کی قرض کی ادائیگی فرما۔ بار الہ جو ہم میں بیمار ہیں جلد از جلد عابد بیمار علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین ناظرین سامعین میں اور مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان میں جو بھی بے روزگار ہیں، پروردگار انہیں جلد از جلد روزگار عطا فرما۔ بار الہ اس مجلس میں جتنے بھی حاضرین ناظرین آئے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں آنے کا جو بھی ثواب ہے، اس مجلس میں ذکر کرنے کا جو بھی ثواب ملا، وہ سب کے سب مرحومہ کی خدمت میں ارسال فرما۔ پروردگار ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہ جہاں بیگم بنت سید محمد حیدر مرحوم کی ارواح کو ارسال